جیسی نیت ویسی برکت۔ حضرت حیبہ بن شریح رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث گزری ہیں جو مستجاب الدعوات تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہر دعا قبول کرتا تھا، اللہ رب العزت ان کی ہر دعا قبول فرماتا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں بہت رونے والے تھے، دور دور سے آنے والوں کو حضور کی پیاری پیاری حدیثیں سنایا کرتے تھے۔ حکومت کی طرف سے ان کو ماہانہ وظیفہ ملتا تھا تاکہ کمائی سے بے فکر ہو کر علم حدیث کی خدمت کریں، علم دین کو آگے پہنچائیں، لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ رب العزت کا جو پیغام ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو حدیث پاک ہے، وہ لوگوں کو سمجھائیں تاکہ اس سے جو ہے ہمارے علم دین میں اور اضافہ ہو۔ وہ ایسے اللہ والے بزرگ تھے کہ جب وظیفہ لے کر گھر لوٹتے تو راستے میں غریبوں اور حاجت مندوں پر ساری رقم خرچ کر دیتے۔ جب وہ ان کو جو پورے مہینے کی تنخواہ ملتی تھی تو اس کو وہ راستے میں غریبوں اور حاجت مندوں پر ساری رقم خرچ کر دیتے تھے۔ انہیں پورا یقین تھا کہ میں جب اللہ کے محتاج بندوں کو دوں گا، اللہ کے محتاج بندوں کی مدد کروں گا، اللہ کے محتاج بندوں کی حاجت روائی کروں گا تو اللہ تعالی میری بھی ضرور مدد کرے گا۔ یقین دیکھیے آپ، اللہ رب العزت میری بھی ضرور مدد کرے گا۔ ان کا اللہ رب العزت، اللہ تعالی پر بھروسہ اور یقین اتنا مضبوط تھا کہ جب وہ اپنے وظیفے کی ساری رقم غریبوں پر خرچ کر کے گھر پہنچتے تو انہیں وہ پوری رقم بستر میں موجود ملتی۔ ان کے ایک چچا زاد بھائی نے جب کئی بار یہ ماجرا دیکھا تو اسے خیال آیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اگر یہی صلہ ہے تو کیوں نہ ہم بھی اپنا وظیفہ راہ خدا میں خرچ کر دیا کریں، خرچ کی ہوئی رقم بھی مل جائے گی اور کافی ثواب بھی حاصل ہو جائے گا۔ چنانچہ وقت آنے پر اسے وظیفہ ملا تو اس نے بھی پوری ساری رقم غریب لوگوں میں، چونکہ ان کے ارادہ جو تھا، ارادے کے مطابق اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کر دی، راہ خدا میں ساری رقم خرچ کر دی، اور جلدی جلدی گھر آ کر بستر ٹٹولنے لگی۔ اسے یہ دیکھ کر بڑا صدمہ ہوا کہ بستر میں کہیں بھی کوئی رقم نہ ملی۔ وہ بڑے غم کے ساتھ حضرت حیبہ بن شریح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس گیا اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ حضرت حیبہ بن شریح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، مجھے وہ مل جاتی ہے اور تمہیں نہیں ملی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں راہ خدا میں اس یقین کے ساتھ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ضرور دے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے کبھی محروم نہیں کرتا۔ تم نے یقین و خلوص کے بغیر صرف تجربے کے لیے خرچ کیا تو جیسی نیت ویسی برکت، تجھ کو کچھ نہ ملا۔ پیارے اور عزیز ساتھیوں، ہر نیک کام کرنے کے وقت آپ بھی اچھی نیت کیا کریں۔ جتنی اچھی نیت ہوگی اتنا بڑا ثواب ملے گا۔ اگر نیت میں خرابی آئی تو سارا ہی عمل دھرا رہ جائے گا۔ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، آنے والا ہی کیا، اب 2 یا 3 دن رہ گئے ہیں، بلکہ 2 ہی دن رہ گئے ہیں۔ اب ہمیں اس عظیم مہینے میں، اس بابرکت مہینے میں کرنا کیا ہے؟ ہم دیکھیں کہ ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کسی کے یہاں پر افطاری ہے یا نہیں ہے، افطاری کرنے کے لیے اس کے یہاں پر کھجور ہے کہ نہیں ہے، اس کے یہاں کھانا ہے یا نہیں ہے، سحری کرنے کے لیے اس کے پاس پیسہ موجود ہے جس سے وہ راشن لے کر سحری کر سکے۔ ہم اس کی سچے دل کے ساتھ مدد کریں گے، اور جب ہم اس کی مدد کریں گے تب وہ ہمارے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرے گا، اور اگر وہ دعا نہیں بھی کرے گا پھر بھی اللہ رب العزت تو دیکھ ہی رہا ہے۔
اللہ رب العزت تو سب دیکھ رہا ہے نا، کیونکہ قرآن مجید میں انہ علیم بذات الصدور اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تمہارا رب تو تمہارے دلوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے، وہ انہ علیم بذات الصدور ہے۔ تو آپ یہ پرواہ نہ کریں کہ ہمیں کچھ حاصل نہ ہوگا، بلکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ تمہارے دلوں کو بھی جانتا ہے، وہ تمہارے دلوں کو جانتا ہے۔ اور جب تم سچے دل سے، صدق دل سے کسی غریب کی مدد کرو گے تو اللہ رب العزت خود تمہاری مدد کرے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں کیسے کیسے انسان آج ہے۔ اگر ہمارے اعضاء سلامت ہیں تو یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے۔ ہزاروں لوگ اسپتال میں ایسے موجود ہیں جن کی کسی کی ٹانگ، کسی کے ہاتھ، کسی کے جو ہے سر میں جو ہے چوٹ لگی ہوئی ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کے پیر نہیں ہے، کسی کا بالکل جو ہے ایکسیڈنٹ میں بالکل سر کچلا گیا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں۔ تو ہمیں اللہ رب العزت کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ بابرکت مہینے میں کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت کی خوب عبادت کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں صاحب استطاعت بنایا ہے، مال والا بنایا ہے، اللہ رب العزت نے اگر ہمیں اتنا مال دیا ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، تو آپ اپنے جو ہے سب سے پہلے پڑوسیوں کو دیکھیں، اس کے بعد میں رشتہ داروں کو دیکھیں۔ پہلے پڑوس کا حق زیادہ ہوتا ہے، تو آپ لوگ پڑوسیوں کو دیکھیں، رشتہ داروں کو دیکھیں، جتنے آپ کے پاس میں جتنی آپ کی استطاعت ہے اتنی مدد کریں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ سے بھوکے رہیے اور دوسروں کو کھلائیے، لیکن اگر آپ کے پاس میں 2 روٹی ہیں تو ہم پڑوس میں 1 تو پہنچا سکتے ہیں۔ 1 پہنچائیں گے تو یقین مانیں اللہ رب العزت آپ کو 1 کی 10 روٹیاں عطا فرمائے گا۔ اس رمضان المبارک میں ہمیں یہ سچے دل سے ارادہ کرنا ہے، پکا اور سچا ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھوں گا، اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ داروں میں فون کر کے پوچھتا رہوں گا روزے کیسے گزر رہے ہیں اور کسی بات کی پریشانی تو نہیں ہے۔ آپ ارادہ کریں، اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ ارادہ کرنے کے بعد میں لوگوں کی مدد بھی کریں جب رمضان المبارک آئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کار خیر میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔